تھوڑی سی بات ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں جو ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اسکینڈلز کا کلچر ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو اس میں ایکسپلین کیا ہے نا، ہمیں کیا نظر آتا ہے، یہ ایک گروپ سائیکالوجی ہے، جو عصبہ کا ذکر کر کے نہ کہا گیا ہے۔ ایک پرسن، سنگل انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اسکینڈل جو ہوتے ہیں ان میں اکثر حقیقت نہیں ہوتی، فیکٹس کے اوپر یہ چیز بیس نہیں ہوتی، یہ آپ کی ایک جذباتی پن ہوتا ہے جس میں نیگیٹو ایموشن بہت سارے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کون سے لوگ ہیں جو اسکینڈلز کریٹ کرتے ہیں، جیلس ہوں گے آپ سے، حسد کرتے ہوں گے کسی بھی طرح سے، آپ کو انفیریئر دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کی ریپیوٹ کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے سٹیٹس جو ہے ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہا، جو بھی اللہ نے آپ کو سٹیٹس دے دیا ہے۔ تو یہ کیا ہو جاتا ہے، ان کی ایگو جو ہوتی ہے نا، ان کو بتاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے پر اچھا کام کریں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو نیچے کرو۔ کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی آ کے ان سے پھر پوچھتا ہے نا، آپ بھی بتاؤ کیا اپڈیٹ ہے۔ تو جب ہم خاندان کے بارے میں، کسی کے بارے میں ان سے پوچھتے رہتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی پاور ملتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ مجھے توجہ مل رہی ہے، میرا بڑا انفلوئنس ہے، سوشل سرکل جو ہے نا بڑا مجھ سے پوچھتا ہے، بھائی میں بڑی چیز ہوں، مجھے ہر بات پتہ ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا نا ڈوپامین ڈریون بیہیویئر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پھر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے پروجیکشن کی، یعنی اندر سے وہ بڑے ویک ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کی باتیں کر کر کے، یہ خاص طور پہ ان میں بھی ہوتا ہے جو لوگ خود غلط کام کر رہے ہیں نا، وہ اپنے کاموں کو تو کہتے ہیں بھی میرا تو دل صاف ہے، مجھے تو عادت نہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو نارسسسٹک بیہیویئر والے ہوتے ہیں نا افراد، وہ اپنا بیہیویئر تو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، وہ دوسروں میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ پھر ظاہر ہے آپ کا اللہ کے ساتھ تقویٰ نہیں ہے، حیا بہت کمزور ہے، آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، چھوٹی سی حقیقت کو بھی کہیں کا کہیں پھیلا دیتے ہیں۔ سکینڈلز آج کل جو سب سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک بن چکی ہیں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ پہلے بھی سکینڈلز ہوتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایسی چیز وائرل ہوتی ہے اور اس کا کچھ بن جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی بات سوشل میڈیا پہ آئی جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، they were not able to manage anything۔ اس لیے کہ جب وہ کوئی ڈرامہ کی شکل میں کوئی چیز آتی ہے، کوئی سیکشول کنٹینٹ آتا ہے، کوئی ہمیں لوگ بتاتے ہیں نا کوئی ایسا، یعنی کسی نے بے وفائی کی اور دھوکہ دیا یا کوئی ایسا، ہاں، تو وہ اس میں بڑا ہائپ کریٹ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا چلتا ہی اس ہائپ پہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسی بات اگر آپ بتاتے ہیں وہ سنسنی خیز ہو جاتی ہے، اس کو لوگ سننا چاہتے ہیں اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ پہ جو مرضی کہانی بنا دیں۔ پھر اسی طرح سے آن لائن لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، جیسے دیکھیں آپ کو سامنے کسی کے کوئی بات کرنی ہے پھر بھی آپ 2 دفعہ سوچتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ تو آپ نظر ہی نہیں آ رہے، آپ نے ایک پوسٹ بنائی، میم بنائی اور آپ نے جہاں مرضی لگا دی، آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو رسپانسبلٹی اون ہی نہیں کرنی، خبر آپ نے پھیلانی ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی سوشل میڈیا پہ کون سی خبر سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ اور اے آئی جتنا زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اب تو امیجری ہمیں اتنی اسٹرانگ بنا کے دکھا دی جاتی ہے، اور آگے جا کے تو اس میں سے، یعنی ابھی تو ہم اے آئی جنریٹڈ امیجز کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں، آگے جا کے تو ہم یہ بھی نہیں کر سکیں گے، تو کتنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جب ایک بہت بڑا گروپ کہہ رہا ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کوئی تو حقیقت ہوگی، ہم اس بات میں بھی الجھ جاتے ہیں، اتنے لوگ تو نہیں جھوٹ بول سکتے، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور پھر آپ سوشل میڈیا کا وہ پورا گروپ ہوتا ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پوری نفسیات سے بچاتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں یہ ساری باتیں دی گئی ہیں کہ اچھا گمان رکھا جائے، پھر یہ کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کی جائے، کہ ہم کوئی بات سمجھے بغیر فارورڈ نہ کریں، ری پوسٹ نہ کریں، بار بار نہ سنائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے نا، اس پہ وہ آپ کی جیسے ہوتا ہے نا، پچھلے سال کی، 5 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی کوئی نہ کوئی ہائی لائٹ دکھاتے رہتے ہیں۔ تو وہ دیکھ کے سوچ لیا کریں کہ میں نے جو لگایا تھا مجھے اس پہ اب شرمندگی ہے کہ نہیں۔ کئی دفعہ ہم نے کسی چیز کو اتنا فیور کیا ہوتا ہے یا کسی کے خلاف اتنا بولا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت بعد میں کچھ اور نکل آتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ہماری میچیورٹی کتنی ہے۔ تو اسی لیے سوشل میڈیا پہ ہمیشہ نیوٹرل رہیں، یعنی کوئی آپ کا سوشل میڈیا دیکھے نا تو اس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ یہ اس کی پولیٹیکل انکلینیشن کس کے ساتھ ہے، یا یہ کہ ایون دینی حساب سے بھی ملٹیپل سپیکرز کو سنیں، ملٹیپل لوگوں کے ساتھ وسعت والا معاملے کے ساتھ کام کریں، بس یہ چیز اپنی رکھنی چاہیے۔ ایک بڑی سیویئر قسم کی وارننگ ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم سیف گارڈ کیسے کریں؟
بار بار ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا ایرا میں ہم یہ دیکھیں فارورڈ کرنے سے پہلے اپنی پرسنل سیفٹی کریٹ کرنی ہے. فارورڈ کرنے سے پہلے ہم نے ضرور سوچنا ہے میں نے یہ ویریفائی کی ہوئی ہے، یہ ویریفائڈ نیوز ہے نمبر 1. دوسرا یہ کہ کل کو اللہ کے سامنے کیا میں جب مجھے یہ دکھائی جائے گی یہ تم نے ڈالا تھا میں اس کا جواب دے سکوں گی؟ ہاں لوگ کہتے ہیں ہاں دوں گی، میں بتاؤں گی، لیکن نہیں بھائی کئی باتیں نہیں درست ہوتی. پھر یہ کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ ہٹس اینڈ لائکس میں کسی کو دے رہی ہوں یا خود لے رہی ہوں اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور ایک پلیٹ فارم میری وجہ سے بن رہا ہے جہاں پہ یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. پھر یہ کہ اپنی فیملی کو بچانا، والدین کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے کہ وہ کوئی ڈیجیٹل حیا اپنے بچوں کو سکھائیں اور مانیٹر کریں کہ ہمارے بچے کس طرح سے سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ مائیں جب کئی دفعہ مجھے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ جب تک آپ کی سرٹن ایج نہیں ہوتی آپ نے میرا انسٹا کے اکاؤنٹ سے جانا ہے. بچے فون لے کے بیٹھتے ہیں، اماں کے انسٹا اکاؤنٹ سے اپنی فرینڈز کو 2-4 کو ایڈ کرتے ہیں، ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بنایا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ادھر ساری کہانیاں ڈالتے رہتے ہیں. لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے، آپ نے اس پہ انسٹا کا اکاؤنٹ بنایا ہوا کوئی جس کی خبر ہی نہیں ہے گھر والوں، کر ہی نہیں کچھ سکتے. آپ کتنا پکڑیں گے، کتنا پیچھے لگائیں گے؟ بس یہ کہ آپ اپنے بچوں کو تقویٰ کا معیار جو ہے وہ درست دیں. پھر یہ کہ ایموشنلی ہمیں اپنے آپ کو سیف گارڈ رکھنا چاہیے کہ میں نے کس چیز کو اٹینشن دینی ہے، کس چیز کو انٹرٹینمنٹ سمجھنا ہے، کس چیز کی کوئی ریلیونس ہے کہ میں نے وہ بات کرنی ہے. خبریں ایک خبر آئی نہیں تو ہم نے فارورڈ کرتے جانا. ایک زمانے میں نے کچھ لوگوں کو روکا، ابھی بھی کوئی نہ کوئی میرے اس پہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، بڑا ان کو شوق ہے ہر طرح کی خبر فارورڈ کرنے کا، وہ اپنا یہ دینی فریضہ سمجھتے ہیں. تو میں ان کو جب لکھتی ہوں 2-4 دفعہ میں چپ رہتی ہوں، پھر میں ان کو لکھتی ہوں کہ لک آئی ایم ویری ویل اویئر آف دس، میں بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوں، سب خبریں دیکھ رہی ہوں، آپ نہ اپنا وقت برباد کریں نہ میرا وقت برباد کریں. تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. یقین نہیں آتا کہ سینڈ کرنے والے نے واقعی یہ والا کانٹینٹ اور یہ والی لینگویج فارورڈ کر دی. جی مطلب آپ بالکل یقین نہ کرنے والی، کیونکہ اگر کوئی سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کبھی وہ ڈیئر ہی نہیں کریں وہ والی چیز کو اس طرح سے بیان کرنے کا، وہ لینگویج یوز کریں. بالکل. اس میں یہ چیز بھی کہ گروپ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے بنا ہوتا ہے اور اس میں ہم ڈالی جا رہے ہیں کوئی اپنا کچھ جو مرضی ڈال رہے ہیں. مطلب اب میسج آتے ہیں بندہ دیکھتے اچھا کوئی ضروری میسج پہ کوئی وہ ضروری میسیجز بھی آپ کے وہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا اتنا ذہن اور اتنی انرجی ان چیزوں پہ لگ رہی ہوتی ہے. اگر ہم سب اصول بنا لیں میں نے نہیں فالتو چیزیں ڈالنی، کوئی بہت ضروری انفارمیشن ہے وہ ڈالوں، جو مقصد ہے کسی گروپ کا یا کسی جگہ پہ میں موجود ہوں. ابھی مجھے ایک گروپ تھا، اس میں کوئی خبر ڈالنی تھی تو مجھے پتا تھا کسی کی ڈیتھ کی تھی، تو میں نے کہا اس کے بعد نا وہ 15 لوگوں نے انا للہ لکھنا ہے اور پھر مزید 15-20 نے پریشر لینا ہے کہ ہمیں بھی لکھنا چاہیے. تو میں نے خبر ڈالی اور ساتھ ہی میں نے گروپ کو کلوز کر دیا. میں نے کہا میں نے یہی کیا کرنا ہے کہ جب امپورٹنٹ خبر ڈالی گروپ کلوز، اونلی ایڈمن. بھئی آپ دل میں پڑھ لیں آپ یا اس کو میسج کر دیں جس کا ہے. گروپ میں انفارم کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سب نے وہیں پہ ساری باتیں وہ ڈالنی ہیں. تو اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اچھا اگر آپ کسی اسکینڈل کا وکٹم بن گئے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈگنیٹی کے ساتھ معاملہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اصل ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سچا کرنا ہے اور ایموشنلی انگیج ہو کے کوئی معاملہ نہیں کرنا. ایموشنز کو آپ نے صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور جب آپ ایموشنلی ہینڈل کرتے ہیں پھر آپ کو راستہ ملتا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. پبلک ریٹیلیشن نہیں کریں. آپ کی کوئی سپورٹ ہوتی ہے، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بھروسہ کرتے ہیں، وہی لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں گے جو بھی آپ کا معاملہ ہوگا. اور اسی طرح کمنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو کمنٹ، اب ہم کہتے ہیں اس کا میں نے یہ جواب دینا ہے، پھر یہ جواب دینا ہے، وہاں پہ اتنی گندی بحث شروع ہو جاتی ہے. بالکل وہاں پہ کوئی جواب ایسے زیادہ نہیں دینا چاہیے. اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین کریں اور اوور ریئیکٹ نہیں کریں. اسپریڈ جو چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں کیا کریں؟ ایموشنلی ان سے ڈس انگیج ہوں. اگر آپ کے بارے میں کوئی بات اسپریڈ ہو رہی ہے تو آپ ایک اچھے طریقے سے کوئی اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں، بہت زیادہ ڈیفینسو نہ ہو. اور اگر زیادہ کوئی بات ہے تو لیگل ایکشن لیں، سائبر کرائم میں اس کو رپورٹ کریں تاکہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے، اندر اپنی اسٹیبلٹی رکھیں، نمازیں نہ خراب کریں، قرآن سے تعلق جو ہے اس کو نہ خراب کریں، دعائیں بہت زیادہ پڑھیں. یاد رکھیں اچھا شاید میں حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی اس لیے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ کہ اپنی حیا پہ کام کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں جب حیا کا دائرہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا شروع کر دیتا ہے. ایک ہمارا نا ہیوملیشن کا کلچر بن گیا ہے کہ روز ہم نے کسی نہ کسی کو ہیوملیٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ
خبریں سن رہے ہوں نا، تو میں جب آفس جاتی ہوں نا تو وہاں پہ وہ اوپن ٹی وی مطلب لگے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پلیسز پہ کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ویٹنگ ایریا میں وہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں. جب کوئی سنسنی کے خیز خبر نہ ہو، بریکنگ نیوز نہ ہو، تو بریکنگ نیوز کیسے آ رہی تھی؟ بریکنگ نیوز آج فلاں علاقے سے ایک اسکوٹر چوری ہو گیا، بریکنگ نیوز فلاں کا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا. مطلب کیونکہ اب ان کو بڑی خبر نہیں مل نہیں رہی، لیکن بڑی خبر مل جائے تو ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اب تو ان کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ سنانے کو، ایئر ٹائم کیسے وہ فل اپ کریں. پھر یہ کہ اپنا پبلک ایکسپوجر جو ہے اس کو نارمل رکھیں، ڈیسنٹ رکھیں، اور اپنی پرائیویٹ جو مسٹیکس ہیں ان کو پرائیویسی میں اپنے ٹھیک کریں. ہم خود اپنے بارے میں اتنا کچھ لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم بعد میں پریشان ہوتے ہیں. ینگسٹرز کو خاص طور پہ پتہ ہونا چاہیے. پہلے آپ نے خود لگا دیا لیو ان ریلیشن شپ ہے یا آن لائن ریلیشن شپ ہے یا ان ریلیشن شپ ہے، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تصویریں لگا دیں، بعد میں انہیں سے لڑائی ہوئی، اب آپ پریشان ہیں. اپنے لیے ہم خود گوائیاں فضول قسم کی کرتے ہیں. پھر یہ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پہ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، اور وہاں پہ آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ کیا ڈالیں. جیسے کبھی کبھی کوئی بچیاں ایسی بات بھی کرتی ہیں کہ میں نے تو اپنے کلوز گروپ میں ڈالا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، میں اگر ایک اس کلوز گروپ کا حصہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے، میری نیت خراب ہوتے کو پتہ چلتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، ایک بچی پردہ کرتی تھی اور میں نے ایسے سوشل میڈیا اپنا کھولا، وہ میرے اس پہ تھی، میری اسٹوڈنٹ تھی، تو اس نے بالکل دوپٹہ اتارا ہوا، سارا انکور، ویل ڈریس تصویر ڈالی ہوئی. میں نے اس کو کہا کہ تم نے اس طرح سوشل میڈیا پہ تصویر ڈالی ہوئی ہے. اس نے کہا دس از اے کلوز گروپ، میں نے چند لوگوں کو اپنے فرینڈ لسٹ میں رکھا ہے، تو ان کی تو خیر ہے، دیر آل فیمیل. میں کہا اوکے آئی ایم فیمیل، اینڈ میں کسی بھی اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، کسی بھی مرد کو بٹھاتی ہوں، یا میں تمہاری اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں، تصویر ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں، میں جس کو مرضی بھیج دوں. ہاؤ کین یو ٹرسٹ لائک دیٹ؟ کل کو کسی سے دشمنی بھی ہو جاتی ہے، کوئی آپ کو مس یوز بھی کر لیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بات سمجھتی، اس نے مجھے بلاک کر دیا کہ یہ آنٹی بہت لیکچر دے رہی ہے، ان کی بات نہیں سنی. یہ صرف ویلیڈیشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے نا ہم جو کرتے ہیں. اور ہم کسی کو کیوں اس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ میں اپنی کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اس میں ڈالوں؟ بلیک میلنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے لڑکیوں کی. ایک دفعہ میں نے سائبر کرائم کی ایک لائر تھی، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اتنی بچیاں ہمارے پاس یونیورسٹی کی آتی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی بلیک میل کر رہا ہے، اب ہم کیا کریں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو بتاتے ہیں کہ مطلب فیس لے کر آؤ تو ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اب ان بچیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، گھر میں وہ بتانا نہیں چاہتی، وہ پھر اپنے گھر سے چوری کر کے لاتی ہیں پیسے. دے ڈونٹ ہیو اینی آپشن. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر والوں کو ہم بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمیں بتایا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. تو سکینڈلز کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے بارے میں ہم نے اب محتاط رویے کے ساتھ چلنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.